اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہمارا چوتھا سیشن ہے اس سلسلے کا۔ آغاز جو ہے انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں حیدر علی کو آ کے وہ ہمارے سامنے تلاوت قرآن پاک پیش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. بارک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں محترم سید طارق مسعود صاحب کو کہ وہ آ کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم اپنے چوتھے سیشن کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے مولانا مودودی صاحب کی کتاب جو ہے وہ ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، دینیات کو جو ہے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک ڈسکلیمر کہ میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، ہر دفعہ کی طرح سیکھنے کی بالکل کوشش کریں گے، اور ہر دفعہ جب ہم کچھ دین کے کام یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، اور اس کو ہمارے لیے جو ہے آخرت کے سامان کا بخشی کا سامان بتا دے۔ تو ڈسکلیمر یہ میرے بھائی کہ میں کوئی مفسر نہیں ہوں، کوئی مقرر نہیں ہوں، کوئی مخاطب نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں۔
بٹ آپ کی طرح سے ایک اسٹوڈنٹ ہوں، سب ہم لوگ اس طرح سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ فرض صرف اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی پتہ ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ، تو ہم سب سیکھنے کے لیے اس عمل کر رہے ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو ہے اس کا بک کا چوتھا چیپٹر ہے۔ لیٹ می شیئر دس فرسٹ، پھر ہم انشاءاللہ اس سے آگے آ جاتے ہیں۔ میرے خیال ہے ڈیسک ٹاپ کی شیئر ہی لے لیتے ہیں، وہ بھی بیٹھا، یہ آ گیا آپ کے پاس۔ جی میرے خیال ہے اس پاس پوری اسکرین آ رہی ہے آپ کے پاس اس کی؟ جی آ رہی ہے جی۔ جی تھینک یو، جزاک اللہ۔ تو آج ہم جو ہے اس کا چوتھا چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ اگین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر کا نام تھا ہمارا کہ آرٹیکلز آف فیتھ، ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کے بارے میں پڑھنا چاہیں گے، کانسٹیٹیوٹس آف دا بلیف۔ لاسٹ ہم نے جو ہے وہ ایمان اور سے کافی سے ریلیٹڈ چیزیں ہم نے پڑھی تھی، پروفٹ ہوڈ کے اوپر چیزیں پڑھی۔ تو آج اس کے جو امپیکٹس ہیں اور جو اس کی اثرات ہیں ہماری زندگی پر، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا مودودی صاحب نے بہترین کتاب لکھی ہے، تو اس کے چوتھے چیپٹر کو اسی انداز میں ادھر اس ورک شاپ میں اور پریزنٹیشن میں ڈھالا گیا ہے، تو ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا جو ایمان ہے میرے بھائی، یہ اس کی بیس جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے۔ تو توحید جو ہے ہم نے، اور اس کی مزید جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کی ماننا ہے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج تھوڑا سا ایک اور سٹیپ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کی قدر کو ماننا، یعنی اللہ نے جو بھی ہمارے حصے میں لکھا ہے، وہ تقدیر میں ہمارے جو لکھ دیا گیا ہے، ہم اس کو ایز اٹ از مانتے ہیں، اور اس کے یعنی کہ ہمیں نفع، ہمارا نقصان، ہمیں ہمارا فائدہ، ہماری عزت، ہماری ذلت سب اللہ کے ہاتھ ہے، اور وہی ہمارا اعزاز ہے، وہی ہمیں دینے والا ہے اور وہی ہمیں بخشنے والا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر بھی ہم جو اس اللہ کی تمام صفات کے ساتھ اس کو اللہ کی پر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان کے اجزاء میں سے شامل ہے۔ ایمان کا جو سیکنڈ جز ہے وہ ہے رسالت، تمام نبیوں پر ایمان لانا۔ اچھا، آپ کو یہ ساری باتیں بڑی بیسک لگ رہی ہوں گی، سوری معذرت، لیکن یہ سب ہم سب کی دہرائی ہے، اور بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ تو ایمان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ رسالت، اس میں پروفٹس کے بارے میں ہے۔ تمام انبیاء کرام پہ جو ہے ایز اے مسلم ہم جو ہے تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، اللہ کے ان کو پیغمبر مانتے ہیں، اور ان میں سے پھر کچھ رسول ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امتی ہیں، ان کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور خصوصاً بالخصوص جب آخری اور مکمل کتاب قرآن مجید کے اوپر، فرقان الحمید کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے رسالت کا، وہ اینجلس ہے، تمام کے تمام ملائکہ پر ایمان جو ہے وہ ہمارا ہے، کیونکہ وہ بھی رسولوں کے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ رسولوں کے زمرے میں آتے ہیں، پر وہ ایک اللہ کی کریشن ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی ہمارا پورا کا پورا ایمان ہے۔ سملرلی جو ایمان کا جو تیسرا حصہ ہے، اور سم آف دا ٹائمز ہم اس کو سب سے اہم حصہ بھی مانتے ہیں، وہ ہے آخرت، لائف آفٹر ڈیتھ، اور ججمنٹ ڈے، اور یعنی کہ ایک ایسا دن جس دن جو ہے تمام حساب کتاب کیا جائے گا، اور تب کے اعمالوں کا بدلہ جو ہے ان کو اس دن دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما، ہم سے حساب یسیرہ والا معاملہ فرما۔ تو اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈیٹیلز کہاں سے نکلی۔ تو یہ ہمیں ملتا ہے ایمان مفصل سے۔ میں خیال موسٹ آف اور پیپلز جو ہے اس کو زبانی یاد ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں ایک دفعہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر و خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو یہ ایمان مفصل کا حصہ ہے، اور یہیں سے اس کی ساری جو پچھلے ایٹریبیوٹس ہیں وہ نکالے گئے ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ اس چیپٹر کے اندر اسی طرح سے موجود ہے۔ اب ہم جاتے ہیں ذرا سمجھنے کے لیے کہ ایمان کے جو درجے ہیں، the levels of ایمان جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں۔ ایمان کو بیسیکلی ہم ایمان کے درجوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کچھ اس پہ بات کی تھی، آج اس کو تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کہلاتا ہے ایمان باللسان، اور دوسرا کہلاتا ہے ایمان بالقلب۔ ایمان باللسان جو ہے
وہ آپ کا بائی ورڈ آف ماؤتھ، اگر کوئی جیسا میں سے کلمہ پڑھتا ہے کہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ وہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، وہ مسلم کہلاتا ہے۔ لاسٹلی بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں تذکرتاً دوبارہ، کہ سورہ مومنون کو اگر پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نا کہ ابھی تمہیں ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غلطی معاف فرمائے اگر ترجمے کے لفظوں کے حساب سے، کہ ابھی تم مسلم ہو اور تم جو ہے تمہارا ایمان ابھی دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم دلوں میں ایمان داخل کرنے کے لیے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، وہ پھر آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک جو ہے اس کی وہ شرائط جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوسرا جو ایمان ہے وہ ہمارے اللہ نے کہا کہ دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو دیٹ از کال ایمان بالقلب۔ اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ ہم کسی کی قولی ایمان کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں کہ یہ شخص مسلم ہے، یہ مسلم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی کہ زبانی طور پر اقرار نہ کرے اور اقرار کرنے سے اجتناب کرے، تب بھی ہم اس کے بارے میں شک کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی کے دل کے ایمان کو جانچنے کا کرائٹیریا دنیا میں کوئی موجود نہیں، کسی شخص کے پاس نہیں ہے۔ کتنا بڑا پیر ہو، کتنے بڑی چیزوں، وہ کسی کے دل کے ایمان کو نہیں ناپ سکتے۔ اس کا کرائٹیریا اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ اس کے ایمان کے لیول اور درجے کو پہچانتے ہیں۔ تو اب ہم جو ایمان بالقلب ہے، اس کی کے درجے ہیں، مطلب اس کے لیول بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ ایمان کی جو ہے وہ کبھی لیول کبھی درجہ اونچا ہوتا ہے، کبھی نیچا ہوتا ہے۔ تو اس کے درجے کس طرح سے، ایک تو ہمارا ایمان بلٹ ان ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، ہر خیر اور شر کو ہم دل سے پہچانتے ہیں۔ کوئی اچھا اور برے کام کی ہم کو پہچان پہلے سے اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے بایوس پروگرام ہوئی ہوئی ہے پہلے سے۔ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن اس کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا ضمیر اندر سے اس کو جو ہے وہ جھنجھوڑتا ہے، اور یہ ایمان کا ہی حصہ ہوتا ہے جو اس کو بتاتا ہے۔ ایمان کا قلبی ایمان بڑھانے کا دوسرا طریقہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ گیننگ نالج کی جائے، اس سے درجہ بڑھایا جائے، اس پر جو ہے وہ علم حاصل کیا جائے، اور علم ظاہر ہے پھر وہ ڈیوائن علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ڈیوائن علم حاصل کیا جائے اور اس سے اپنے ایمان میں اضافہ کیا جائے۔ تو ایمان والوں کی محفل، اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر میں قرآن بھی شامل ہے، جب ان کا ذکر کی چیزیں کی جاتی ہیں تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس پہ جب غور و فکر کیا جائے اور اس پہ تفکر کیا جائے تو آبزرویشن، تو وہ ایمان کا درجہ اس سے اور بڑھتا ہے۔ اب ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ ایمان کے لیولز جو ہیں، جو ان کے ایمان ہیں، ان کے ہمارے عام زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ سو دا امپیکٹ آف ایمان آف آور لائفز کیا کیا ہے، ہوپ فلی آپ لوگوں کو کافی آئیڈیا ہوگا، بٹ ویل ہیو ٹو بی ریوائز۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا بک کو پہلے سے چیپٹر پڑھا بھی ہوگا، تو آپ کو زیادہ آسان ہو رہا ہوگا سمجھنے میں۔ بہت ساری چیزیں اس میں سلائڈز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کتاب میں لکھا ہے پوائنٹس، تو وہ تھوڑا اوپر نیچے تو ہو سکتے ہیں سلائڈز میں، پر انشاءاللہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو کور پورا کیا جائے۔ پہلا جو ہمیں ایمان کا فائدہ نظر آتا ہے، دیٹ از کہ ایک ایمان والا آدمی براڈ مائنڈیڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی بڑا جو ہے وہ ذہن اس کا وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ دا بلیور بیکمس براڈ مائنڈیڈ بیکاز ہی نوز دیٹ ایوری کریشن از فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ اللہ کی جتنی بھی تخلیق ہے وہ اللہ کی ہے۔ سو ہز لو، ڈیووشن، لائکنگ، مطلب اس کی محبت، اس کی اخلاص، عزوز، اور اس کی پسند ناپسند جو ہے وہ ایک چھوٹے دائرے سے نکل کر، یعنی اس کے اپنے سیلف، ہم سیلف، ہز فیملی، ہز ٹرائب، نیشن، ریس سے نکل کر پوری جو ہے وہ یا یون ناس تک پھیل جاتی ہے، یعنی کہ تمام انسانوں تک، بلکہ تمام کریشن تک۔ اللہ کی اگر کسی بھی کریشن کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو اللہ کی مخلوق جانتا ہے، اور اس سے اس کا خیال، محبت اور پیار سب کچھ اس کے لیے اس طرح سے ہی کرتا ہے جیسے کہ وہ اپنے یا اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہو، تو وہ اس کا براڈ مائنڈیڈ ہو جاتا ہے۔ ہی ول ٹریٹ all creatures in equality and especially accept the diversity in human beings۔ تو اس کی مثال تو آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہے، کہ حج کے موقع پر اور ویسے بھی جہاں پہ بھی ہم جہاں رہتے ہیں
UK اور یورپ میں. یہاں پہ ہمیں ہر طرح کے مسلمان ملتے ہیں، ہر رنگ اور نسل کے ملتے ہیں، ہر قبیلے کے، ہر ملکوں کے ملتے ہیں. لیکن جب وہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو سب ایک اللہ کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی درجے پہ ہوتے ہیں، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا. تو بہترین ایکسیپٹنس ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ ہر طرح کے ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے اس کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور ان کی پہچان جو ہے وہ، اور ان کا جو درجہ ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. سیکنڈ امپیکٹ جو ہمیں اس کا نظر آتا ہے وہ یہ کہ انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی جو ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے، وہ اپنی عزت خود بھی کرنے لگتا ہے. بیکاز دا بلیور نوز دیٹ ہی از دا بیسٹ کریشن آف آل مائٹی اللہ. اس پہ بھی ہم لاسٹ چیپٹرز میں ذکر کر چکے ہیں، سورہ کہ جس میں اپنا سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ نے چار بیسٹ کریشنز کا ذکر کیا، اس میں جو ہے وہ خلق الانسان بھی موجود تھا. تو اللہ ان کو پتہ ہے، ہم انسانوں کو، بنی نوع انسان کو، کہ ہم اللہ کی بہترین مخلوق ہیں، اور اللہ کی نے ہمارے ساتھ ہم کو ایک درجہ دیا ہے، ایک عزت دی ہے، اور اسی لیول کی پھر ہمارے پاس ذمہ داریاں بھی ہیں. تو ہی از دا ڈپینڈنٹ اونلی آف ون پاور از رب العالمین. ایمان والے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک اور صرف واحد ایک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی رب العالمین کا ڈپینڈنٹ ہے. باقی کسی سے کچھ اس کو نہ لینا نہ دینا، نہ کچھ کو کوئی لے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے، لیکن علاوہ اللہ کے اذن اور مرضی کے کوئی کسی کو نہ کچھ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. اسبابی طور پہ اگر مدد بھی کی جا رہی ہوتی تب بھی وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے. تو یہ ایمان ہماری بالکل وضاحت اور کلیئر سے ہمارے ساتھ دماغ میں اور دل میں ہونا چاہیے. تو ہی از اونلی رپورٹ ٹو ون سپر پاور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیں، انسان کسی کو اپنا بڑا مان کے اپنی عزت نفس تبھی کھوتا ہے جب اسے کسی سے کوئی لالچ ہو اور کسی سے اس کو کوئی خوف ہو. تو ان دونوں چیزوں کے اندر جو ہے، اگر کسی کے پاس کسی پاور سے ڈرے گا، مثال کے طور پہ اپنی جاب سے ڈر رہا ہے، کہ اپنے باس سے ڈر رہا ہے، اس بات کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے جائز کام نہ کرو، اگر کسی ناجائز بات کے اوپر اپنے باس سے ڈر رہا ہے، تو ایک مسلمان کو اس کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا. ایمان والے آدمی کو اس کو پتہ ہے کہ اس کا رزق، اس کی چیزیں صرف اللہ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. اس طرح سے نہ وہ کسی پاور سے ڈرتا ہے اور نہ کسی لالچ سے ڈرتا ہے. سو نو ون، بیکاز ہی نوز ویل کہ نو ون کین بینیفٹ ہم اور ڈیمیج ہم وداؤٹ دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی نہ تو کوئی اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. تو ایک اور اس کے بعد جو ہے، جو ایک ہم کو ایمان کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک ایمان والے آدمی پہ پڑتا ہے، وہ یہ ہے ہمبلنس، کہ وہ جو انکساری اس میں آ جاتی ہے. دا بلیور نوز دیٹ انٹائرلی ڈیپینڈنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیپینڈنٹ ہے. وہ خود سے کچھ کرنے کے قابل نہیں، چاہے وہ پیسے والا ہو، چاہے وہ پاور والا ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فاضل ہو. اس کو پتہ ہے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کروا رہا ہے، خود میں اس میں کسی قسم کا کوئی زور اور طاقت نہیں ہے. واٹ ایور ہی ہیز ڈن، دا پاور، اتھارٹی، نالج، اسٹیٹس اینڈ ویلتھ اینڈ ایون ہز لائف از آل فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. وین ایور اللہ تعالیٰ وانٹس ہی کین ٹیک اٹ بیک. آپ دیکھیں، مطلب بڑی اچھی طرح سے اس میں وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس کی طاقت، پاور، اتھارٹی، ان اسٹیٹس، دولت، اور ایون کہ اس کی اپنی زندگی بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور جب چاہے وہ اس سے واپس لے سکتا ہے. جب اس کی چیز ہی کوئی نہیں تو اس کی اپنی کیا اوقات ہوئی. تو اس کی جو ایگو ہے وہ اس کو اگر اس کو وضاحت ہو جائے تو اس کی اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور کم سے کم منیمائز ہو جاتی ہے اور اس میں اندر جو ہے وہ انکساری کا یعنی ہمبلنس کا جو عنصر ہے، جو اس کا جزء وہ پیدا ہونے ہیں. سو دا امپیکٹ آف ہز ایروگینس اینڈ ایگو بائی نگیٹنگ that is creating humbleness and personality. تو ایمان کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر کی ایروگینس اور ایگو کو ختم کرتا ہے، کیونکہ اس ایمان کا لیول ہے. جب یہ دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں اس میں ساری ایمان قلبی کی. اگر قلبی ایمان میں اضافہ ہوگا تو یہ ہمارے پڑے ہم اپنے تجزیہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. تو اس سے میں ایک وضاحت ہو رہی ہے کہ ایگو اور ختم. میں لاسٹ چیپٹرز میں بہت زیادہ پڑھا تھا اچھی طرح سے کہ دا مین کاز جو ہے وہ اللہ سے شرک کرنے کا تک جانے کا، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. وہاں تک پہنچنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایروگینس ہوتا ہے، دوسروں کو ماننا ہی نہیں، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا. تو بس اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، ہم پہ رحم فرمائے. تو اس کا ایک بیٹ کیا ہوتا ہے
ایمان میں جب آپ کا اچھا ایمان ہے تو آپ کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے، ہر ایمان والے انسان کے اندر. تو یہ اس کا ایک بہترین امپیکٹ ہے. ایک اور امپیکٹ اس کا یہ کہ دا پیورٹی آف سول، یعنی کہ جو روح ہے اس کی پاکیزگی جو ہے وہ عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. دا بلیور انڈرسٹینڈ دیٹ دا پیورٹی آف سول اینڈ گڈ ڈیڈز دا اونلی وے ٹو گیٹ سلویشن. اور کیونکہ اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر وہ اپنے روح کی پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی پاک اور صاف روح یعنی کہ نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہوگی کب؟ اگر وہ اللہ کو مانے گا اور اللہ کی مانے گا، تو اور وہی اس کے نجات کا ذریعہ بنے گی. سو اینی کنفیشن، یعنی کسی طرح کی یہ جو اس طرح کہ ہم جا کے کبھی کرسچینٹی میں جا کے اپنا وہ جو ہوتے ہیں ان کے پادریوں کے پاس بیٹھ کے کنفیشن کر لینا، اس طرح سے کوئی نظر نیاز کر لینا، کسی پاوا سے امید لگا لینا، ان سے جا کے جو ہے معافیا منگوانا، اور اینی ادر چینل از ناٹ بی بینیفیشل فار ہم. تو یہ تمام چیزیں اس کے کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہم پہ اس معاملے پہ رحم فرمائے. سو ہی اسٹرائیوز ٹو انہینس دا ایمان بائی پیوریفائنگ ہز سول اینڈ پرفارمنگ گڈ ڈیڈ. تو وہ کیا کرتا ہے ایمان والا؟ اپنی کوشش کرتا ہے نیک اعمال کے ذریعے اپنے ایمان میں اضافے اور اپنی روح کے اضافے کا سبب بنانے کے لیے، تاکہ وہ گڈ ڈیڈز کے ذریعے، تاکہ وہ اس کی کوشش، تاکہ وہ جو ہے آخری اس کے جو یعنی نصب العین جو ہے وہ آپ کا وہ حاصل کر سکے، وچ از ٹو گیٹ دا سلویشن ان آخرہ. ایک اور امپیکٹ جو اس کا بتایا ہے کہ ہوپ فلنس. ایک ایمان والے آدمی سب سے زیادہ پر امید ہوتا ہے. اس کو کبھی بھی بہت زیادہ سیڈنس، بہت زیادہ صدمہ، بہت زیادہ پریشانی کسی بھی حالات میں نہیں آتی. اس کی امید کی کرن جو ہے باقی رہتی ہے. ہم نے لاسٹ بھی ایک چیز پڑھا تھا کہ وہ ایک قصہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ ایک رسول اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے انتقال کے وقت پہنچے تھے، تو کہ انہوں نے پوچھا تھا ان سے کہ کس کیفیت سے جا رہے ہو، تو رسول صحابی نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ملنے کی امید ہے، اللہ سے بخشے جانے کی امید ہے، اور اللہ کا خوف ہے. تو انہوں نے بتایا تھا یہ شخص ایمان کے ساتھ جو ہے اس دنیا سے جا رہا ہے. یعنی ایمان امید اور خوف کے بیچ کا نام ہے. تو ڈیفینیٹ سی بات ہے، پھر امید تو ہونی ہونی ہے. Because why the believer is always be hopeful because he believes on the properties of Allah subhanahu wa ta'ala, that is Rahman, Rahim, merciful, owner of this universe, sustainer, and most of سب سے بڑھ کر the creator loves his creation. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے انتہا پیار کرتا ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ اس بات کی امید دلاتی ہے انسان کو بات ایمان کی یہ جز کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بخشے جائے گا. تو پھر وہ اللہ کی طرف اور موٹیویشن کے ساتھ اور اللہ کی جو ہے اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے. The next thing, the motivation and the patience. The believer is always motivated to please اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب اس کو پتہ ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اللہ کے رحم کا معاملہ ہوتا ہے، تو دل میں پاکیزگی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے، موٹیویٹڈ رہتا ہے کہ اپنے سے کہ کوئی ایسا کام کرے، ایسی کوشش کرے کہ جس سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. اور جب موقع ملتا ہے تو ضرور کرتا ہے. تو ہی بلیوز دیٹ دا ہیلپ ٹو اللہ از آلویز ود ہم. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اللہ کی مدد سے کر رہا ہے، تو لہٰذا کام چھوٹا ہو یا بڑا وہ اس سے کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے. وہ صرف اس لیے شروع کر دیتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ، اور وہ ان کی اللہ کی مدد سے جو ہے اس میں کامیاب ہوگا. اور سو ہی ول بی آلویز پیشنٹ ان ریزلٹ آف آؤٹ کم. اس کے بعد جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے اس کے ایکشن کا، اس کے کام کا، اس کے عمل کا، اس کے لیے وہ ہمیشہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. ادھر in some of the cases the result and outcome will be delayed. وہ دیر سے آتا ہے. sometimes it is in negative. اس کا فائدہ نظر نہیں آتا، اس کا الٹا کچھ شاید اس کو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے. and it is all from اللہ سبحانہ تعالیٰ. so he believes that. اس کے بعد بھی اس کا ایمان اس لیول پہ ہوتا ہے کہ that he will be rewarded in replacement sooner or later. اس کو یہ بات اچھے سے ایمان اس کے ذریعے پتہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے چونکہ وہ صحیح ہے، تو اس کا رزلٹ جو ہے جلد یا بدیر اس کو لازم ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو انشاءاللہ کئی گنا بڑھ کر. تو ایمانس کا ایک اور جو بہت امپیکٹ اور فائدہ ہے وہ دیٹ از اے موٹیویشن اینڈ دا پیشنس. اوکے. ایک سے آگے جائیں تو پھر ایک ہوتا ہے کہ ایک اور ایمان کا فائدہ جو پراپرٹی پیدا ہوتی ہے ایک ایمان والے انسان میں، دیٹ ہی از بریو.
the bravery, بہادری. The believer always has a brave personality. اگر ایمان آپ کا پختہ ہے تو بندہ کبھی بزدل نہیں ہوتا. He knows that no one can harm or damage him without the will of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہ ایمان ہے، پختہ بات ہے کہ کوئی شخص کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر. So he believes that the help of Allah always with him. اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، کہ اللہ کی مدد کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو جب اس کا ایمان اس لیول پہ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد ڈیفینیٹلی شامل حال ہوتی ہے. And he also believes that one of the property of Allah subhanahu wa ta'ala is being his protector. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی ایک خصوصیت جو ہے وہ حفاظت کرنے والی کی بھی ہے. یا حفیظ و نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ناموں میں سے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ حفاظت کرنے والا. تو جس کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہو اور جس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو پھر وہ بہادری ہی ہوگا. وہ کس سے دنیا میں عام کسی بھی چیز سے خوف کیوں کھائے گا. سملرلی ایک اور چیز آتی ہے جو ایمان کے ساتھ ہمارے پاس پروڈیوس ہوتی ہے. دیٹ از کالڈ کنٹینمنٹ. مینس قناعت. قناعت کے معنی بڑے خوبصورت ہیں، یعنی کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر راضی برضا اور خوش ہو جانا. The belief creates the feeling of satisfaction to the believer on what he has in life. یعنی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو کیونکہ اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی پروڈکٹ ہیں. تو جو کچھ اللہ نے دیا تو ایک تو ویسے بھی اللہ کا ہے، اللہ کا ہی دیا ہوا ہے. ہم سے اس کے امانت دار ہیں. ایون ہماری اولاد کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہم ان کے امانت دار ہیں. بندے وہ اللہ کے ہیں، بندے اور بندیاں اللہ کے ہیں. ہم ان کے صرف امانت دار ہیں، گارجین ہیں اس دنیا میں. ہم ان کے مالک نہیں ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. جب ہمیں یہ پتا ہوگی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ہیں اور ہم ان کے گارجین ہیں، ہم ذمہ دار ہیں اور ہم ان کے جو ہے رکھوالے ہیں، تو پھر ہم ان کو اسی انداز میں ٹریٹ آئیں گے. سم آف دا کیسز ان آور کلچر، بعض دفعہ جو ہے وہ ہم اپنے اولاد کے ساتھ بھی غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، جو کہ صرف اس بات کے اوپر کہ وہ ہمارے ہیں تو ہماری بات سنیں گے. تو بہرحال تو وہ ایک ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اولاد جس سے انسان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. اور اگر کسی کے پاس زیادہ ہیں یا کم ہیں یا نہیں ہے تو اس پہ بھی اللہ کی طرف سے ایمان والا بندہ قناعت کرتا ہے. تو ہی بلیوز دیٹ واٹ ایور ہی ہیز از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ دیٹ اللہ از دا اونر آف آل ہی ہیز. یعنی کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اللہ ہی کی ملک ہے اور وہ صرف اس کا وہاں پہ امانت دار ہے. سو ہی completes his life in contentment and overcome the feeling of jealousy اور حسد to others. آپ کو اندازہ ہوا کہ جب کوئی بندہ قناعت گزار ہو جاتا ہے، قناعت پسند ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی قناعت کے ساتھ گزارتا ہے تو وہ کتنی بڑی بیماری، روحانی بیماری جو کہ جیلسی ہے، حسد ہے. اگر آپ ان کی مزید ہمارے کورس کی اور چیزیں پڑھیں گے تو اس کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے کہ جو وہ حسد ہے اس کو جب وہ پڑھے گا تو وہ سوری وہ جو اس سے وہ بچ جاتا ہے کتنی. اور یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. بہت چھوٹی سی چنگاری سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ بڑھتے 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 سب سے زیادہ نقصان انسان کو خود کو پہنچاتی ہے کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن اگر جو قناعت پسند ہوتا ہے، جو قناعت گزار ہوتا ہے، جو ایمان کا اس درجے پہ پہنچ جائے کہ اس کو قناعت حاصل ہو جائے تو پھر وہ اس بیماری سے، حسد سے بچ جاتا ہے. تو یہ اگین ایمان کا ایک تحفہ ہے. اسی طرح سے ایک اوبیڈینٹ، ایک جو مسلم ہوتا ہے، جو ایمان والا انسان ہوتا ہے وہ اوبیڈینٹ تو ہوتا ہی ہے. پر یہ دا بلیور از آلویز موٹیویٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہی از آلویز اوبیڈینٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ ہر وقت اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. سم آف دا ٹائم غلطی پہ ہوتا ہے، بہکا ہوا ہوتا ہے، پر جب اس کے ریممبرنگ آ جاتی ہے، بات یاد آ جاتی ہے، کوئی اس کو یاد دلا دیتا ہے یا نیک کام کا کوئی عمل شروع ہو جاتا ہے تو پھر فوراً اس کے اندر جا کے وہ شروع ہو جاتا، اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اطاعت گزار میں سے ہو جاتا ہے. اکثر ہم نے پڑھا ہے نا قرآن میں، سمینا و اطعنا، یا اللہ میں نے سنا اور اس کی اطاعت کی. تو یہ اللہ ہی نے قرآن میں سکھایا ہے. تو بہتر کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کا یہ ایک جز ہے کہ اس کی اطاعت گزاری کو میں اضافہ ہو جاتا ہے. He knows well that he will only be benefited in this world and the hereafter if he follows the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ بڑی اہم بات ہے جو ہم نے کہا نا، اللہ کے کو ماننا اور اللہ کی ماننا. تو اللہ کی ماننے والے معاملے میں سے یہ بہترین بات ہے کہ یہ کہ اوبیڈینٹ ہونا. اور پھر کوئی کہہ رہا ہوں ہم سب گناہ گار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، پر اس کو غلطی کو دل سے ماننا، اللہ سے توبہ کرنا اور پلٹ کر پھر اطاعت گزاری میں اور نیک عمل کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا جو ہے یہ ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے. سوری ایکسکیوز می.
جی، ایک اور، اب ہم نے جو شروع میں چیزیں پڑھی تھیں، دیکھیں اس کے علاوہ بھی اور جو ہے ایک ایمان والے کے بہت ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ ایمان کی توسط سے ملتی ہیں، پر اب جتنی ہماری سکت تھی ہم نے اس میں سے کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن جو سیکنڈ درجہ تھا وہ بلٹ ان چیزیں تھیں جو ایمان کے ساتھ آپ کو بلٹ ان ملنی ہی ملنی، جو ایمان بڑھے گا تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے بلٹ ان چیزوں سے ملیں گی۔ اب ایمان کا اور درجہ بڑھایا جائے تو سیکنڈ لیول ہم نے کیا پڑھا تھا کہ علم اور نالج کے ذریعے، سو واٹ از دا پروسیجر ٹو گین دا نالج آف علم الیقین، ٹو انکریز اور ایمان، کہ ہم اپنے ایمان کے لیے علم الیقین پہ کیسے پہنچا جائے۔ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے آپ کا ایمان بالغیب، اللہ کو دیکھے بغیر ماننا کسی بھی ایسی چیز کو جس کو آپ نے دیکھا نہ ہو، محسوس نہ کیا ہو کسی نے ہوا کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، کسی نے کو یہ پتا ہے کہ کتنی گیسز ہمارے اراؤنڈ گھوم رہی ہیں، مطلب ایک عام آدمی کو تو اس کی کیلکولیشنز کا نہیں پتا، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں سانس لینے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ تو جو چیز نہیں نظر آئے لیکن اس کی ایگزسٹنس تو ہوتی ہے، ڈز ناٹ مین کہ وہ نہیں ہے، تو اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو اللہ کو بے دیکھے کا ایمان یہ حصہ ہے۔ دوسرا ہے علم الیقین، ایک ایسا یقین، ایمان کا وہ درجہ جو علم سے آپ کو حاصل ہو، وہ علم الیقین ہے۔ تیسرا وہ درجہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عین الیقین، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، وہ تو ابھی اس دنیا میں نہیں مل سکتا، وہ تو مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی تو وہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی دیکھنے کو ملے گا، اس کی دوسری کریشنز کو بھی ساری دیکھنے کو ملیں گی، وہ عین الیقین والا معاملہ ہوگا۔ تو اس وقت جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی چیزوں سے بڑھا سکتے ہیں وہ علم کے ذریعے ہے، اور اس کے بعد پھر اس پہ تدبر کرنا، کرنا آبزرویشنس کرنا، اس سے آگے کا درجہ ہے۔ لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ از دا پروسیجر ٹو گین نالج آف علم الیقین، سو ہوپ فلی یو انڈرسٹینڈ کہ ایمان کے کس طرح کے تین درجے ہیں، اس میں سے علم الیقین جو ہے وہ کس طرح حاصل کیا جائے۔ میرے خیال ہے یو آل ول ایگری ود می کہ علم جو ہے وہ ڈیوائن ہوگا تبھی اس سے علم حاصل ہوگا، اور اس وقت جو دنیا میں اس وقت ہمارے پاس بہترین علم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ہم کو بتا دیا تھا کہ چار بہترین ٹاپ کی چیزیں بتائی تھی نا جب نے بات ہوئی تھی، تو اس میں کیا ہے؟ علم القرآن۔ تو قرآن جو ہے اس ایک ایسا بہترین، قرآن اور حدیث، میں کسی چیز کی نفی نہیں کر رہا، لیکن ڈیفینیٹلی پہلے قرآن اور پھر اس کے بعد اس کی حدیث سے اس کی تشریح اور چیزوں کے ساتھ اس کو ہم کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے اس کی اہمیت جو ہے علم الیقین میں ہمارے اضافہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ تو امپورٹنس آف قرآن جو ہے بیان کی کہ سورہ حشر آیت نمبر 21 اور سورہ مائدہ 67 میں، سورہ حشر آیت نمبر 21 کا مفہوم بتاتا ہوں کہ وہ یہ تھا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے صحیح الفاظ میں کہ استعمال میں اگر غلطی ہو تو، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں نا پہاڑوں کی جان طاقت کتنی ہوتی ہے، تو اگر اس کے اوپر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو ہم کو یہ اپنا اسسمنٹ کرنا ہے کہ کیا ہم قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، کیا ہم پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہوئے؟ اگین نیکسٹ چیز از اٹ از دا قرآن از فار انٹائر مین کائنڈ، قرآن جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے، یہی الناس کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس، اور وہ بیسیکلی تو اس جگہ پہ آپ کا روزے کا ذکر ہے اور اس کی اہمیت بھی بیان ہوئی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ تو آپ کے پاس اس کی کافی ڈیٹیلز اس کو پڑھ لیجئے تو وہاں پہ نظر آئے گا کہ اللہ نے اس کی وہاں پہ بھی اہمیت بتائی کہ یہ تمام لوگوں کی ہدایت کا نسخہ ہے۔ تو بینگ اے مسلم اوبیسلی ہمارے لیے تو پہلی پرائرٹی ہے، تو اس سے علم الیقین حاصل کرنے کی بہترین ذریعہ ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن ہے۔ اگین اس کی ایک بارے میں اللہ سبحانہ نے فرمایا تھا اٹ از دا بک آف دا اٹ از اے کرائٹیرین فار حق اینڈ باطل، اٹ از ریفرنس فرام دا فرقان، سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے آپ کو۔ حق اور حق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ الحق ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے احکامات کو ہمیں اس سے ملتے ہیں، اور باطل کا جو فرق ہے وہ اس کے ذریعے ہمیں بڑی وضاحت سے ملتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ فردر مور سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے مطابق میں سمجھایا گیا اسی قرآن کے اندر اٹ از دا کمپلیشن آف دین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے مکمل کر دیا،
اور اس اسلام کو، دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرما لیا۔ یہ بہت لمبی ایک آیت ہے، اس میں کا ایک جز ہے، ٹکڑا جس کے بتا رہا ہوں کہ وہاں سے اس کو لیا گیا ہے، جیسے کمپلیشن آف دین، کہ دین کو وہاں پہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جو ہے اور اللہ نے اس کو، دین کو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کو پسند کر لیا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں سے بہترین ہدایت ہمارے پاس ملنے والی ہے۔ ٹھیک، تو اچھا، اوکے۔ آ، اس کے علاوہ جو کمپلیشن آف دین کی بات ہے، وہ ایک حدیث کے ذریعے بھی پتہ چلتی ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس وقت دی تھی، کہ آج دین میں تمہارے پر مکمل کر دیا، پوری بات جو اللہ کی تھی وہ پہنچا دی گئی ہے، اور تمہارے لیے جو ہے اس دین کو آج مکمل کر دیا، کہ اب اس کے بعد کوئی نئی چیز نہیں آنی، اور اللہ کے وہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت بھی ختم، اور اس کے بعد کتاب کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ کا۔ تو پھر اب تو ہمارے پاس ڈاؤٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے نا، اس کے بعد ہم کو اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو پھر وہ ہم اپنے لیے نقصان کا سودا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پر رحم فرمائے، اور ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ایمان کا حصہ تھا، ہم نے پڑھا تھا فنکشنز آف اینجلس کیا ہیں، کہ جو فرشتوں کے بارے میں، چونکہ اس کو اب ہم نے یہاں تھوڑا شارٹ رکھا ہے کیونکہ ہم لاسٹلی اس کے بارے میں کافی چیزیں پڑھ کے آئے تھے۔ تو فرشتوں کے فرائض کیا ہیں؟ سورہ تریم کے مطابق کہ دے آر اوبیڈینٹ، جو اللہ کا حکم ہے بالکل بجا لاتے ہیں، نہ اس میں ذرہ برابر زیادتی کرتے ہیں، نہ کمی کرتے ہیں۔ ریکارڈز آف ڈیڈس، سورہ انفطار آیت نمبر 10 اور 12، کہ اللہ نے ان کو کاموں پہ، ان میں سے ایک کام ان کا یہ لگایا ہے کہ وہ کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں ساری باتوں کو بالکل حق اور سچ کے ساتھ، کہ جو کچھ بندہ اعمال کر رہا ہے وہ کرام کاتبین، کہ وہ دونوں جو ہیں وہ آپ کی صحیح اور اچھے اور نیک اور برائیوں کو، گناہوں کو اور نیکیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کام اور ہے کہ برنگ ریولیشنز، سورہ حج آیت نمبر 75، کہ یہ لیکن کی پیغامات کو ایز اٹ از، جس طرح اللہ نے کتابوں میں دیے، لے کے پہنچاتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے وہی کا، کیونکہ ظاہر آخری نبی الزما جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی آتے تھے، اب یہ لیکن باقی جو ان کے کام ہے ذمہ داری کے، وہ پورے کرتے ہیں۔ سیکنڈ چیز ہمیں پڑھی تھی رسولز، تو رسولز ایز اے گائیڈرز اینڈ فار دا رول ماڈلس، نہ وہ ہمیں صرف گائیڈ کرتے ہیں بلکہ ہمیں رول ماڈل بن کے بھی دکھاتے ہیں، پریکٹیکل کر کے بھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے لاسٹ بھی پڑھا تھا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کہ کچھ صحابی جو ہیں وہ اپنا ان کے پاس آئے، حضرت اما عائشہ کے پاس، ان سے پوچھا کہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں تم نے پڑھا ہے وہی اخلاق جو ہیں، وہی اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے حکم دیا اسی کی پریکٹیکل ماڈل، رول ماڈل جو ہے وہ نبیوں کی صورت میں ہوتا ہے، اور سب سے بہترین نبی اور بہترین رول ماڈل رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنا اور اس کے احادیث کے ذریعے اس کو جو ہے اس پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اس کا ایک راستہ ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہے۔ اگین رسولوں کے کچھ فرائض ہیں، سورہ آراف آیت نمبر 175 کا، دے آر دا ایکسپلینرز آف بک، کہ وہ اللہ کے احکامات کی آیتوں کو کھول کھول کے بینات کو بیان کرتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں۔ دے آر دا ٹیچرس، وہ کو مطلب ایک ٹیچر کا مطلب ہے نا، کہ آپ کو بالکل حلوہ کر کے پہچان، پیار سے ساری بات پہنچا دے، سمجھا دے آپ کو۔ آیت نمبر 2 ہے سورہ جمعہ کی، اس کے سے اس کا ریفرنس ہے۔ نمبر 3، اٹ از دے آر دا پریکٹیکل ماڈل، اور جو کچھ اللہ نے کہا اس کو وہ کر کے دکھاتے ہیں، اس کی ریفرنس ہے فرام آل عمران آیت نمبر 30 اور 31، اینڈ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ ٹھیک، تو ہوپ فلی انڈرسٹینڈ کہ میں چاہتا تو یہاں پہ کہ اس کے ریفرنس بھی یہاں پہ لگا دوں، بٹ اس کی سلائڈز اتنی زیادہ ہیں کہ اچھا، میں کوشش بھی تیز کر رہا ہوں، شاید آج ٹائم سے لگ رہے ہو جائے تو، لیکن آپ کو بس یہاں ریفرنس لکھے ہوئے ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوں گی، تو آپ اس کو انشاءاللہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ آپ کا پریکٹیکل ماڈلز ہیں رسولوں کے، آپ کے کہ وہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکومت ہے اس کو وہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں، تاکہ کل کو یہ حجت بھی ختم ہو جائے کہ یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے تھے، یہ تو مشکل تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، جب وہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں تو پھر وہ اس کے بعد گنجائش اور حجت ختم ہو جاتی ہے۔ اب تیسرا جو ایمان کا درجہ ہے وہ ہے آخرت۔ تو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آخرت کی ضرورت ہے کیوں؟ آخرت، ایمان کا اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسولوں کو مان لیا، اب آخرت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ دخان میں آیت نمبر 38 اور 40 میں فرمایا ہے کہ
وی آر اے پرپز فل کریشن، با مقصد تخلیق ہے، کوئی کھیل تماشے کا سامان نہیں ہے دنیا میں کہ بھیج دیا جاؤ گھومو پھرو عیاشی کرو واپس آؤ گے تو پھر دیکھیں گے، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ ہمیں یہاں پہ جو بھیجا گیا ہے اس دنیا میں کسی ایک مقصد کے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی، اللہ اور اس کے حکم کی اطاعت کرنا، اور اس کے حکم کے، اللہ کے دین کو اپنے اوپر اور اپنے اس زمین پر اس کی نفاذ کرنا۔ اب آپ غور کریں، اس کے پیچھے ایک بہت اہم بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو، سورہ البقرہ چوتھا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر یاد نہیں ہوا ہے کہ الذین آمنوا، وہ تھا، سوری، کہ ہم، جس میں بتایا کہ ہم فرشتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، کہ فرمایا تھا کہ میں اپنا جو ہے وہ خلیفہ اس دنیا میں جو ہے وہ مقرر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اور فرشتوں نے کہا تھا کہ جی یہ تو زمین پہ جا کے خون خرابہ کریں گے، لیکن اللہ نے کہا تو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے وائس رائے، یعنی کہ اپنا سبارڈینیٹ، نائب۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں نائب اتنی آسانی سے اتنا بڑا درجہ مل جائے گا؟ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، کچھ نہ کچھ ٹیسٹیفائنگ گراؤنڈ تو کرنا پڑے گا، پاس تو کرنا پڑے گا رزلٹ۔ تو یہ ایک بامقصد تخلیق ہے، یہ دنیا کے لیے ریزرو ہے۔ تو دس ورلڈ از ٹیسٹنگ گراؤنڈ۔ مقصد زندگی کا کیا ہوا، یہ امتحان ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے، وہاں سے ریفرنس لیجیے گا۔ اچھا، اب آخرت کی جو ضرورت ایک اور ہے وہ یہ کہ عدل کا تقاضا، ہم یہ بات پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ دہراتے ہیں۔ آیت نمبر 28، بالکل نیڈ آف جسٹس، کہ جو عدل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے العدل بھی تو ہے، کہ وہ عادل بھی تو ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو کوئی نیک اور بد اعمال کرے دونوں کو برابر کر دے؟ اللہ